إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جہنم میں جائیں گے لیکن جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم جو اصلاً اور نسلاً کافر ہیں، جو اصلاً اور نسلاً کافر ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو زبان سے کلمہ شہادتین کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی نواقض اسلام میں سے کسی ناقص کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ اس بارے میں ہم اگلی کتاب میں گفتگو کریں گے۔ اصول ثلاثہ کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اور ایک کتاب ہے نواقض اسلام کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے 10 ایسے ناقض بتائے ہیں جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جہنم میں جائیں گے پر نکالے نہیں جائیں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمان اللہ سے کہیں گے ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ صلاۃ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ نیکیاں کیا کرتے تھے، اے اللہ تو انہیں جہنم کی آگ سے نجات دیتے۔ اللہ کہے گا اذهبوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، جس کے دل میں بھی تم ایک دینار کے برابر ایمان پاؤ، فاخرجوہ، اسے دوزخ سے نکال لاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اور ایک روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، جس کے دل میں نصف دینار کے برابر، آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، یخرج من النار، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یا
گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لاؤ۔ فیخرجون منها، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ قد اسودوا، جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، جہنم سے جب نکالا جائے گا تو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیات، ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ جیسے ہی ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے، وہ اگیں گے، جس طرح ندی کے کنارے پودا اگتا ہے اس طرح ان میں بھی زندگی پیدا ہو جائے گی، ان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جہنم میں جانے والا دوسرا طبقہ ہے، جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ کون ہے؟ مومن تو ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں ان اعمال کا، ان گناہوں کا تذکرہ کروں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، نواقض اسلام کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، جو لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ ہماری گفتگو صرف ان گناہوں سے ریلیٹڈ ہوگی، ان گناہوں سے متعلق ہوگی جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکلتا نہیں ہے بلکہ وہ فاسق قرار پاتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان چند گناہوں کا تذکرہ کروں، ایک بات ہم لوگ پڑھ لیں گے، وہ یہ ہے جہنم میں جانے والوں کی اکثریت کن لوگوں کی ہوگی، جہنم میں اکثریت کن لوگوں کی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، روز قیامت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے کہے گا یا آدم، اے آدم۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اے پروردگار ہم حاضر ہیں، ہر قسم کی بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا اخرج بعث النار، جہنم کی ٹولی الگ کر لو، جہنم کی جماعت الگ کر لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بعث النار، یہ جہنمیوں کی ٹولی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ فرمائے گا من کل 1999، 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جہنم کی ٹولی الگ کر لو، پوچھیں گے آدم علیہ السلام ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہے گا 1000 میں سے 999۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی موقع ہوگا حین یشیب الصغیر، جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو مدہوش پاؤ گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی فاشتد ذلك علیہم، صحابہ اکرام سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے،
1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ڈر گئے صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول ایک آدمی کون ہوگا؟ فرمایا کہ 999 یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہوں گے۔ 999 پر 9 یاجوج ماجوج اور ایک تم میں سے ہوگا۔ بلکہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 999 پر 9 ان میں آپ نے کفار اور مشرکین کو بھی شامل کر کے آپ نے بتایا۔ یہاں صرف یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، لیکن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یاجوج ماجوج کے ساتھ کفار اور مشرکین کا بھی تذکرہ ہے۔ جیسے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فتفاوت بین اصحابہ فی السیر، چلنے میں صحابہ اکرام ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ بہاتین الآیتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی۔ کون سی ہے سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہوگا، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ تو آپ نے بآواز بلند سورۃ الحج کی یہ 2 آیتیں تلاوت کی۔ صحابہ اکرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ کچھ ارشاد فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی سواری کی رفتار بڑھا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، جانتے ہو وہ دن کون سا دن ہے جب دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا، جانتے ہو وہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکار کر کہے گا، اے آدم جہنم کی ٹولی الگ کر لو۔ آدم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ پروردگارہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو حکم ہوگا 1000 میں سے 999 پر 9 اور ایک جنتی، 1000 میں سے 999 پر 9 یہ جہنمی ٹولہ ہے، یہ جہنمی جماعت ہے، ایک جنتی ہے۔ فَيَئِسَ الْقَوْمُ، جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث سنی مایوس ہو گئے، حتی ما ابدوا بضاحکۃ، اب ایسے لگا کہ زندگی میں کبھی ہنسیں گے نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے غم کی کیفیت دیکھی، آپ نے صحابہ اکرام کے چہروں پر مایوسی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعملوا، عمل کرو، وابشروا، خوش ہو جاؤ، اللہ ضرور تمہارے اچھے اعمال کی بنا پر جنت عطا کرے گا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انکم لمع خلیقتین، اس لیے کہ روز قیامت تم 2 ایسے گروہوں کے ساتھ ہوگے، وہ جن کے ساتھ بھی ہوں گے ان کی تعداد کو بڑھا دیں گے۔ دنیا میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ کفار اور مشرکین ہی کی ہے نا، اور یاجوج ماجوج کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی قرب قیامت۔ نبی نے فرمایا، قیامت کے دن تم ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہو، 2 ایسی جماعتوں کے ساتھ ہوگے
وہ دو جماعتیں جہاں بھی جائیں گی انہی کی اکثریت ہوں گی۔ یہ دو گروہ کن کے ہیں؟ یاجوج و ماجوج، دیکھ تو یاجوج اور ماجوج، ان کی بھی کثرت ہوگی۔ وَمَن مَاتَ مِن بَنِي آدَمَ وَبَنِي ابلیس، اور اولاد آدم میں سے اور اولاد ابلیس میں سے جو بھی کفر کی حالت میں مرا تو یقیناً انہی کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے غم زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ دنیا میں ان کی اکثریت ہے، کفار اور مشرکین کی، یاجوج اور ماجوج کی، تو جہنم میں جانے والے بھی جہنم میں جانے والوں کی اکثریت بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد ذرا صحابہ اکرام کو سکون حاصل ہوا، جو مایوسی تھی صحابہ اکرام کی مایوسی اس حدیث کو سننے کے بعد ختم ہو گئی۔ تو جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی ہوگی، کفار اور مشرکین کی ہوگی، چاہے ان کا تعلق اولاد آدم سے ہو یا اولاد ابلیس سے ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسانوں کے باوا آدم ہیں، اسی طرح جنات کا باوا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ مزید جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنی؟ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنمی ہیں، ایک فرقہ جنتی ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیمس حدیث، مشہور و معروف حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی کتنے فرقوں میں بٹ گئے تھے؟ 71، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ فرمایا فواحدۃ فی الجنہ، جنتیوں کا، یہودیوں کا ایک فرقہ جنتی ہے، یہودیوں کا ایک فرقہ جنتی ہے۔ و70 فی النار، یہودیوں کے 70 فرقے جہنمی ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا وَإِفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فرقہ، نصارہ کتنے فرقوں میں بٹے تھے؟ 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نصارہ کا ایک فرقہ جنتی ہے، ان کے 71 فرقے جہنمی ہیں۔ مزید آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بالضرور میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ فرمایا فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، میری امت کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ و72 فی النار، ان کے 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول من ہم، ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو نہیں بتایا ان کا، لیکن آپ نے ان کی ایک پہچان بتائی۔ یہاں آپ نے بتایا الجماعہ، یہ کون ہے؟ جماعت۔ لیکن سنن ترمذی کی روایت میں اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ دیکھیے ہر معاملے میں امت محمدیہ سابقہ اقوام کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ آپ نے فرمایا بالضرور تم اپنے سے پہلے قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی میں کیا کرو گے؟ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن جہاں اختلاف کا معاملہ آئے گا، انتشار کا معاملہ آئے گا، یہ سابقہ اقوام سے پیچھے نہیں ہے بلکہ ایک قدم آگے رہے گی، ہر معاملے میں ان سے پیچھے رہے گی۔ لیکن اختلاف اور انتشار کے معاملے میں یہ امت سابقہ اقوام سے پیچھے نہیں ہے بلکہ آگے رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے، فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، یہ کون ہے؟
یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ منصورہ یا جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے، آپ نے اس گروہ کی دو صفات آپ نے بیان کی۔ پہلا، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، ما انا علیہ اليوم و اصحابی۔ جو ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اس سنت کو لازم پکڑنے والے ہوں گے جس پر کہ میں ہوں، یعنی میری سنت کو لازم پکڑنے والے لوگ۔ اتنا جواب کافی تھا کہ نہیں تھا؟ اگر آپ اتنا بیان کر دیتے کہ جو میری سنت کو لازم پکڑے گا وہ کامیاب ہوگا، لیکن آپ نے اتنے آنسر پر بس نہیں کیا، بلکہ مزید فرمایا وہ اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا۔ اسی بنا پر اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ سے مراد ما انا علیہ، نبی کی سنت کو لازم پکڑنے والے، والجماعہ سے مراد صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ دین کی وہی سمجھ معتبر ہے، دین کی وہی فہم معتبر ہے جو صحابہ کو حاصل تھی۔ صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا ہے ویسے سمجھنا ہوگا۔ کیوں صحابہ اکرام کی فہم معیار ہے، کسوٹی ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کی شہادت اور گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بتایا ہے۔ کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بلکہ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے راستے کو معیاری راستہ بتاتے ہوئے جو صحابہ اکرام کے طریقے سے مخالفت کرے گا اسے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی ہے ما انا علیہ اليوم۔ ما انا علیہ کا حصہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے گا، وہ اصحابی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے گا، نولیہ ما تولی، وہ جدھر چلنا چاہے گا ہم اسے ادھر چلنے دیں گے۔ کسی بھی انسان کو زبردستی صراط مستقیم پر چلایا نہیں جائے گا۔ دنیا میں آدمی جو اسباب اپناتا ہے نا اسے وہ توفیق ملتی ہے، جو ہدایت کے اسباب اپناتا ہے اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، جو ضلالت کے اسباب اپناتا ہے اسے زبردستی ہدایت کے راستے پر چلایا نہیں جاتا۔ اگر آپ دلی کی ٹرین میں بیٹھ کر کے امید رکھیں کہ میں بمبئی پہنچ جاؤں گا، ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا نولیہ ما تولی، وہ جدھر چلے گا ہم اسے چلنے دیں گے۔ روز قیامت کیا کریں گے؟ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو صحابہ کے طریقے سے نہیں ہٹنا ہے۔ صحابہ ایک راستے پر ہو، ہم دوسرے راستے پر چلیں، اہل ایمان ایک راستے پر، ہم دوسرے راستے پر چلیں۔ صحابہ کا اللہ کے بارے میں ایک الگ عقیدہ ہو، ہم اللہ کے بارے میں صحابہ اکرام کے مخالف عقیدہ اپنائیں، تو پھر یہ ہلاکت کی بات ہے۔ یہ تو اسی بنا پر دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کی سمجھ یہ بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں ساری قومیں، ساری جماعتیں کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی دعوے دار ہیں، لیکن فرق کہاں ہے ہم میں اور ان میں؟ ہم کتاب اور سنت کو صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام کی سمجھ کو معیار بنایا جائے، خلف کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ سلف کی سمجھ کا اعتبار ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں سکھائے بلکہ معنی بھی بتایا. آپ نے توحید ان کو سمجھایا، عقیدہ آپ نے ان کو پڑھایا. اسی بنا پر صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بارے میں اللہ عرش پر مستوی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مطلب اللہ کا علم. تو یہی ہے صحابہ کی سمجھ. اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اس کا علم اس کی ساری مخلوقات کو محیط ہے. علمہ معہم، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے. تو صحابہ اکرام کی سمجھ کو معیار بنانا بہت ضروری ہے. خیر چلیں، بات آگے بڑھ رہی ہے. مزید جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرو. وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارِ، کثرت سے گناہوں کی بخشش مانگو، استغفار کرو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری ہی اکثریت دیکھی ہے. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ، ان میں سے ایک عورت کہنے لگی اللہ کے رسول کیا بات ہے، جہنم میں ہماری اکثریت ہوگی، کیوں، کیا ریزن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریزن بتائے. کہا کہ تکثرن اللعن، تم بکثرت لعن طعن کرتی ہو، پھر جب غضبناک ہو جاتی ہو تو پھر تمہاری زبانوں پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتی ہو، لعن طعن کرتی ہو، نسل کے نسلوں کو گالی دے دیتی ہو، ہے نا. عورت گرم ہو گئی پھر بخشتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تکثرن اللعن، تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں رہتی ہے، لعن طعن کرتی ہو. اور دوسری وجہ ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی نافرمانی، ناشکری شوہروں کی. بلکہ اور ایک روایت میں فرمایا اگر شوہر ساری زندگی بیوی کے ساتھ احسان کرے، اگر ایک دفعہ اس کی فرمائش پوری نہ کریں تو وہ کہہ دیتی ہے کہ تم نے تو کبھی مجھے خوش ہی نہیں رکھا. ٹھیک ہے، فرمایا تکفرن العشیر. دوسری وجہ کیا ہے؟ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. دیکھیں آگے حدیث آ رہی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے آج سے پہلے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، جب جہنم میں جھانکا دیکھتا کیا ہوں کہ عورتیں زیادہ ہیں. قالوا لِمَ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں، ریزن کیا ہے؟ فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، کفر کی وجہ سے. پوچھا یکفرن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، یکفرن العشیر، کس کے ساتھ؟ شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، فرمایا اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کا معاملہ کرو، ثم رأت منک شیئا، پھر اگر وہ کبھی آپ سے ناراض ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کہہ دیتی ہیں؟ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی ہے، میں نے تم سے کبھی کوئی خیر بھلائی پائی ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ناشکری اور زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی بنا پر، لعن طعن کرنے کی بنا پر، شوہروں کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جہنم میں لے جانے والے بعض اعمال، سارے اعمال تو نہیں بتائے جا سکتے آپ کو، ٹھیک ہے، ورنہ پھر کتاب الکبائر ہی مجھے پڑھانا پڑے گا آپ کو. اسی بنا پر کچھ سلیکٹڈ گناہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے.
دیکھیں ابلیس اولاد آدم کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں شیطان کی دشمنی سے باخبر کیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان دشمن ہے تمہارا، اس کو دشمن سمجھو۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہے جو اس کی پیروی کرے وہ جہنم کا حقدار بن جائے، وہ اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ شیطان کی اول کوشش یہ ہوتی ہے کسی بھی طرح اس کے عقیدے میں خرابی پیدا کی جائے، اس لیے کہ عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی، نہ یہ کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا بلکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پہلی کوشش شیطان کی یہی رہے گی، کسی بھی طرح سے عقیدہ خراب کرنا، اللہ سے جو تعلق ہے اس کو ویک اور کمزور کرنا، یہ شیطان کی اول کوشش ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سارے بندوں کو توحید پر پیدا کیا تھا۔ کس پر؟ توحید پر۔ پھر شرک کیسے آیا؟ کیسے آیا شرک؟ جب ساروں کی تخلیق توحید پر ہوئی تھی، شرک سے بیزار اللہ نے پیدا کیا تھا، فرمایا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، شیطان آیا ان کے پاس، شیاطین آئے، آ کر کے ان سے ان کا دین اچک لیا، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا تھا حلال کر دیا ان کے لیے۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي، شیاطین نے حکم دیا کہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو شیاطین کی اول کوشش کیا ہے؟ عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں انسانی تاریخ میں شرک کا آغاز کیسے ہوا تھا، جانتے ہیں نہیں جانتے؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں یا 10 صدیاں ایسی تھی جو توحید پر قائم تھی، شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کا تذکرہ ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ جب یہ فوت ہوئے تو قوم ان کی وفات پر انتہائی غمگین اور غمزدہ ہوئی۔ شیطان خیر خواہ بن کر کے ان کے پاس آیا، بڑا چالاک ہے وہ انسان کے اچھے جذبات کا غلط فائدہ اٹھانا پوری طرح جانتا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت ایک فطری چیز ہے، تو یہ جو اچھے جذبات ہیں ابلیس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ جب قوم کے لوگ غمگین اور غمزدہ ہوئے تو مشورہ دیا، کیوں غمگین ہوتے ہو؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین مشورہ ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ تمہارے یہ بزرگ جہاں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے تراش لو، نصب کر دو، یادگار کے لیے۔ اگر پہلے مرحلے میں عبادت کی دعوت دیتا تو جوتے پڑتے اس کو۔ شیطان کا کام صرف شہد لگا دینا ہے، دیوار پر شہد لگا دیا تو چمٹی آئے گی، چپلک آئے گی، بلی آئے گی، پھر کتا آئے گا۔ تو فیوچر پلاننگ دیکھیے ابلیس کا، کہا کہ ایسے کرو بس بطور یادگار کے، تاکہ ان کو دیکھنے سے تمہارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، لوگوں کو اچھے لگی، اچھے جذبات کا غلط فائدہ اٹھانا۔ لوگوں نے مشورے پر عمل کیا، مجسمے تراش لیے گئے، جن مجلسوں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے وہاں ان کے نام کے مجسمے نصب کر دیے گئے۔ ایک نسل گئی، دوسری نسل گئی، علم اٹھا لیا گیا، بعد آنے والے نسلوں کو پتہ نہیں کہ باپ داداؤں نے یہ مجسمے محض بطور یادگار کے تراشے تھے، تو پھر آنے والی نسلوں نے ان کی عبادت اور پرستش اور پوجا پاٹ شروع کر دی، عبادت کے وہ کام جو اللہ کے لیے مخصوص تھے ان کے لیے انجام دینے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے رسول اور پہلے پیغمبر بنا کر کے دنیا میں
مبعوث کر دیا۔ خیر چلیں، تو شیطان کی اول کوشش کیا ہوتی ہے؟ عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا۔ اگر وہ یہاں ناکام ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ بدعات کا جال بچھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدعات، لوگوں کو بدعات میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد گناہوں کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ ابلیس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اگر سامنے والا موحد ہے، مضبوط عقیدے والا ہے، کم از کم اس سے دین کے نام پر ایسے کام کروائے جائیں جس کی سند، جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، تو بدعتی بنانے کی کوشش کرے گا۔ ریزن، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ابلیس کو بدعت گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ ریزن، اس کا ریزن سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے، گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے، گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے۔ کیسے توبہ کر لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ گنہگار جب گناہ کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرتا نہیں ہے، وہ گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ اگر آدمی کسی کام کو گناہ سمجھ کے کرے، توقع کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ فیوچر میں توبہ کرے گا، اللہ اسے حسن خاتمہ نصیب کرے گا، تو اس سے توقع تو ہو سکتی ہے کہ یہ توبہ کر لے گا۔ یہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو کوئی اسے نیکی سمجھ کے نہیں پیتا ہے، گناہ سمجھ کے ہی پیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں پیتا ہے، یا خواہشات نفس کی پیروی میں پیتا ہے، بری صحبت سے پیتا ہے، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو کوشش بھی کرتا ہے کہ اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، لیکن اس کے برخلاف والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، یہ بدعتی کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ بلا توبہ کیے ہوئے ہی بری موت مر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعتیانہ اعمال کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اگر آدمی بدعتیانہ اعمال کو نیکی سمجھ کے کریں، ثواب سمجھ کے کریں، دین سمجھ کے کریں، وہ کیوں توبہ کرے گا وہ؟ تو اسی بنا پر ابلیس کی اول کوشش یہ ہوتی ہے عقیدے میں بگاڑ پیدا کریں۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اولاد آدم کو شکار کرنے کے لیے جو دوسرا تیر پھینکتا ہے نا، وہ ہے بدعت، بدعات میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدعت کے نقصانات تو ہم جانتے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام کو وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، بدعت سے ڈرایا کرتے تھے۔ ان کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جو ایجاد کرے، کس میں؟ فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں۔ تو ایجادات دو طرح کے ہیں، ایک ہے دنیاوی ایجادات اور ایک ہے دینی ایجادات۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ فی امرنا ھذا، دنیا میں نہیں ہے، جو ایجاد کریں۔ ایک تو ایجاد کرنا ہے، جاری کرنا نہیں ہے، ایک تو ایجاد کرنا ہے، جاری کرنا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد نہیں کیا تھا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز پڑھائی تھی نا تراویح کی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باجماعت تراویح کا التزام نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے 3 دن پڑھائی تھی، بعد میں آپ نے ترک کر دیا۔ کیوں ترک کر دیا؟ آپ کو ڈر محسوس ہوا کہیں باجماعت تہجد یا تراویح فرض نہ کر دی جائے۔
جب نبی کا انتقال ہو گیا یہ خوف اور یہ خدشہ ختم ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنت جو رکی ہوئی تھی اس کو جاری کر دیا، ایجاد نہیں کیا۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ من احدث، ایک تو ایجاد کرنا ہے، ایک تو کیا کرنا ہے؟ ایجاد کرنا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ فی امرنا ھذا، اور ایجاد بھی دنیاوی ایجادات نہیں ہیں۔ نبی عینک نہیں پہنتے تھے، نبی بائک میں نہیں جاتے تھے، نبی کار میں نہیں پھرتے تھے، بھائی یہ فی امرنا ھذا میں نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا ہمارے دین میں، اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے نا، دنیا کو الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے مکمل کیا ہے، دنیا نہیں ہے۔ جو مذموم ہے وہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں ترقی کرو، دنیا کے معاملے میں آگے جاؤ، دین کے معاملے میں پیچھے جاؤ۔ دنیا کے معاملے میں آگے جاؤ، دین کے معاملے میں پیچھے جاؤ۔ جتنا پیچھے جائیں گے نا اتنا آپ سیو رہیں گے۔ آپ اتنا پیچھے جاؤ، اتنا پیچھے جاؤ کہ آپ کا دور صحابہ کے دور سے جا مل جائے۔ نجات۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر، دیکھ لو کیا خیر القرون میں ان کا وجود تھا یا نہیں تھا۔ خیر چلیں، آج جو اصل ہمارا موضوع ہے بعض گناہ، اس کو میں اگلے کلاس کے لیے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج کلاس بھی تاخیر سے شروع ہوئی تھی، ویسے بھی لگ بھگ 40 منٹ تو ہو گئی نا، 40 سے 45 منٹ تک تو ہو گئی ہے کلاس، بس ہے، کافی ہے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں کچھ خاص گناہ، اگر کوئی پرٹیکولر گناہ جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بھی پڑھا سکتا ہوں میں، 1 یا 2 درس سے کچھ گناہوں کے بارے میں جان لیں گے، جہنم میں لے جانے والے بعض گناہ۔ پھر انشاءاللہ اسلام ہو گیا، ایمان ہو گیا، پھر ایک تیسری چیز بچے گی، وہ کیا ہے؟ احسان۔ من ربو کا پڑھ لیے تھے، دوسرا کوشچن تھا ما دینو کا۔ دین کے 3 مراتب ہیں، دین کے 3 مراتب ہے۔ دین نام ہے اسلام، ایمان، احسان کا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اسلام، ایمان، احسان کا۔ اسلام کی معرفت ہم نے حاصل کر لی، گرچہ اسلام کو بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نے نہیں پڑھا، پھر بعد میں پھر تفصیل میں۔ ایمان کو الحمدللہ بہت حد تک تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بلکہ ایک لمبے عرصے سے ایمان ہی میں ہیں ہم۔ لگ بھگ ایمانیات شروع ہو کر کے کتنے ماہ ہو گئے؟ 5 ماہ ہو گئے یا اور زیادہ ہو گئے؟ صرف ایمانیات پر گفتگو شروع ہو گیا۔ ایک سال سے زیادہ ہو گیا۔ 23 نومبر میں شروع ہوا، الحمدللہ، تو 1 سال 1 مہینے کے قریب ہو گیا۔ تو جب سے ہم شروع کیے تھے اس کے بعد لاک ڈاؤن نہیں پڑا تھا نا؟ نہیں ہے نا؟ چلو الحمدللہ، ہمارا سلسلہ شروع ہونے کے بعد درمیان میں لاک ڈاؤن نہیں آیا، تو جو بھی لاک ڈاؤن کا مرحلہ تھا ہمارے درس سے پہلے، رمضان کے 5 ویک چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ایمان 30 جنوری سے، یہ دیکھیے ہمارا پورا سال ایمانیات میں چلا گیا۔ لگ بھگ زیادہ ہمارا ایمانیات پر ہی گیا ہے، لگ بھگ 11 ماہ ایمانیات پر ہمارے دروس ہوئے ہیں۔ تو اسلام پر بہت زیادہ ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ پر گئے ہی نہیں ہیں، چھوڑ دیا تھا میں وہ، کیونکہ رمضان میں یا الگ الگ مناسبتوں سے آپ نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، موسمی خطبات ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبات بھول کر کے یہ ٹاپک عموماً میں ٹچ نہیں کیا میں، تو ڈائریکٹ ہم لوگ ایمانیات میں آ گئے۔ اگلی کلاس یہ جیسے ہی ختم ہوگا 1-2 کلاس میں، پھر ہم احسان پہ چل جائیں گے۔
جیسے ہی احسان ختم ہوگا پھر اس کتاب کا آخری حصہ باقی رہے گا، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق بھی بہت سارے موضوعات ہمارے کور ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے حقوق کی معرفت، ٹھیک ہے، نبی پر ایمان لانے کے تقاضے، محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب، پھر اسی طرح سے آپ کے مقام اور مرتبے کی معرفت، آپ کے فضائل، آپ کی خصوصیات، یہ ساری باتیں ہم لوگ کور کر چکے ہیں۔ بس ایک پہلو باقی ہے، وہ ہے نبی کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اس میں بھی بہت زیادہ تفصیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ جو تفصیل میں پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں، عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کا ایک سلسلہ خلیل اللہ میں چلا تھا، اچھا سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا سلسلہ ہے، آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ خاص کر یہ ہمارا جو تیسرا سبجیکٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق، ان کے جو دروس ہیں یا سیرت سے متعلق ان کا جو سلسلہ ہے نا، اس کو آپ سنیں، ابھی سے سننا شروع کر دیں اور نوٹ تیار کرنا بھی آپ شروع کر دیں۔ پھر بھی میں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی کتاب سیرت کو پڑھنے کے لیے کسی کتاب کا انتخاب کر کے، محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق 2 یا 3 پیج انہوں نے لکھا ہے بس، اصول ثلاثہ میں، بہت زیادہ تفصیلات پہ نہیں گئے ہیں، وہ انتہائی اختصار سے انہوں نے کام لیا ہے۔ دیکھیں گے اس بارے میں سوچوں گا کہ سیرت کس قدر ہم لوگ پڑھیں گے۔ الرحیق المختوم تو میں 5 سال پڑھنا، ایک تو اس کی عبارتیں انتہائی ٹف، اور اس میں وہ سارے مباحث آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے صادق الامین بھی ضخیم کتاب ہی ہے، لقمان سلفی کی نا، وہ بھی ضخیم کتاب ہے، الا ایک ہے رحیق المختوم کی ایک مختصر کتاب ہے تجلیات نبوت کے نام سے۔ تو شفیع الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کا اختصار کیا ہے تجلیات نبوت کے نام سے، تجلیات نبوت، یہ اختصار ہے کس کا؟ الرحیق المختوم کا۔ لگ بھگ یہ کتاب بھی اگر ہم لوگ ہفتے میں 1 دن فالو کریں گے تو اسے بھی لگ بھگ 1 سال سے 2 سال چلے جائیں گے۔ الرحیق المختوم لیں گے تو اس کے لیے تو 5 سال جائیں گے منیمم، کیونکہ ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے نا۔ اگر ہم لوگ تجلیات نبوت لیں گے، صرف تجلیات نبوت، ہفتے میں 1 دن ہم لوگ فالو کریں گے، اس کے لیے منیمم میرے لحاظ سے 1 سال میں تو کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی لگ بھگ 2 سال لگیں گے۔ وہ بھی میرے لحاظ سے جو تجلیات نبوت غالباً میرے پاس کتاب رہے گی ہے، وہ بھی 300 صفحات پر ہے، وہ تجلیات نبوت بھی ہے، ڈپلومہ کورس۔ دیکھیے 400 پیج پر ہے کتابیں، کتنے؟ جو الرحیق المختوم کا جو اختصار ہے وہ 400 پیج میں ہے، تو منیمم کتنے دن لگیں گے؟ 1.5-2 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ تجلیات نبوت بھی اگر ہم لوگ پڑھیں گے، یہ مختصر کتاب ہے، تو اسی لیے اس بارے میں سوچیں گے کتنا پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں، یا مکی دور کے کچھ اہم پہلو، مدنی دور کے کچھ اہم پہلو، غزوات وغیرہ میں صرف اختصار، یا پھر غزوات سے حاصل ہونے والے کچھ اسباق، اس طرح دیکھ کر کے کچھ اہم موضوعات کا انتخاب کر کے میں پڑھا دوں گا میں۔